ہاں بتا دو نا کہ ویلکم بیک. وقت سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے اور 5 اگست کے گزشتہ سال کے اس غیر آئینی اقدام کے حوالے سے، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی نہیں، ساؤتھ ایشیا کی نہیں بلکہ اس خطے کی ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں. آج بھی اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جو کہ تجزیہ کریں گے، تبصرہ کریں گے اور انالائز کریں گے اس صورتحال کو جو کہ اس خطے میں اس وقت پیدا ہے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بیرسٹر افضل جعفری جو کہ انٹرنیشنل لا کے ماہر ہیں، مصنف بھی ہیں، کالمسٹ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ دانشورانہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ان سے ان کا پرسپیکٹو لیں گے. سینٹ آف پاکستان کی اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر انوار کاکڑ جو کہ آج اجلاس بھی تھا سینٹ کا، وہاں سے سیدھے تشریف لا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے اور ایک پارلیمنٹرین کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ان سے لیں گے. اس کے علاوہ آج ٹیلی ویژن کی معروف اور ماہر تجزیہ نگار سینئر اینکر آسمہ شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ، آپ کو بھی اور دیگر مہمانوں کو بھی ویلکم. سینیٹر صاحب، آج اجلاس چل رہا تھا اپر ہاؤس کا. آج کی دنیا جو ہے وہ ڈیموکریٹک دنیا ہے اور دنیا میں ڈیموکریسی کی اور الیکٹڈ ہاؤسز کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہے. آج کا یہ جو اجلاس ہے جسے آپ شرکت کر کے آئیں گے اور دوبارہ بھی جائیں گے، اس سے کتنا بڑا میسج جائے گا مہذب دنیا کو کہ ایک خطہ ہے جہاں پر بھارت نے طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ساتھ وہ اس بات کا کلیمنٹ بھی ہے کہ وہ بہت بڑی وہ ڈیموکریسی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور سیکولر اسٹیٹ ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیں، آج کا میں سمجھتا ہوں وتھ ملٹیپل نوانسڈ جو شیڈ سب سے امپورٹنٹ تھا وہ نئی جوہد کے ساتھ جو پولیٹیکل میپ انٹروڈیوس ہوا ہے، کل کیبنٹ اس نے اپروو کیا ہے اور آج فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کی اپروول کی بات اس میں ہوئی ہے کہ اکراس دا بورڈ ایک جتنی سیاسی قوتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی مثبت رائے اور مثبت سپورٹ اس پولیٹیکل میپ آف پاکستان کو دیں گی. یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ جتنی بھی فیوچر اسٹریٹجک کمیونیکیشن آن دا ایٹ دا بیہسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان جو ہونی ہے وہ اس پیراڈائم کے تحت ہوں گی جو میپ ہمارا آفیشیلی کل اپروو ہوا ہے. اور اس میں انٹینٹ آف دا اسٹیٹ وہ بڑی ایگزیبٹڈ انداز میں سامنے آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پہلے بہت ابہام تھا، لیکن اب اس کا اظہار ہو گیا، اس کا ایکسپریشن ہو گیا. اگر یہ انٹینٹ پہلے تھی تو گوں مگوں تھی، بعض اوقات وضاحت کے ساتھ ہوتی تھی بات، بعض اوقات سٹل انداز میں ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ اگر آپ نے آفیشیل پوزیشن لے لی ہے تو سمبولیکلی اٹ ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ. اور فلور آف دا ہاؤس، ہاؤس آف فیڈریشن،
کل نیشنل اسمبلی اور جوائنٹ صحیح. سیشن میں بھی اس فلور سے جب اس کی اپروول بھی ہوگی, جو سپورٹ ہوگی, میرے خیال میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج اس کا جائے گا. میسیجنگ کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے. جہاں تک انڈیا کی الیگل آکوپیشن کا تعلق ہے, ان کی جو ملٹری سیج انہوں نے پچھلے 1 سال سے کی ہوئی ہے, دیکھیں بھارت کا یا ہندوستان کا جو پچھلے 70 سال میں میسکریڈنگ جو انہوں نے ایک روپ دھارا ہوا تھا سیکولرزم کا, سافٹ امیج کا, وہ تو بے نقاب ہو گیا دنیا کے سامنے انہوں نے اس اقدام کے بعد, خاص طور پہ وہ بالکل بے نقاب ہو کے گیا. ساتھ انہوں نے جو سٹیزن شپ ایکٹ انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے جو ادر مائنورٹیز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اور جو ہندتوا پولیٹیکل فلاسفی ہے, انہوں نے فار انسٹنس گھر واپسی موومنٹ, ان کی گھر واپسی موومنٹ کیا ہے, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے 2 کمیونٹیز کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہوا ہے, بلکہ 2 ابرامک فیتھ جو کرسچینٹی اور اسلام ہے ان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یہ بڑا انوار کاکڑ صاحب بڑا اہم نقطہ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے بیرسٹر صاحب کا یہ جو نقشے والا معاملہ ہے, جو کہ ایک نئی چیز ہے, اس کو بہت زیادہ ہائپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے, ہائپ ہے بھی بڑا واقعہ, اس پہ ان کا میں پرسپیکٹو لوں گا ایک ماہر قانون کے طور پر. دیکھیں یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے کلیم بھی رہا ہے, ہمارے نقشوں میں یہ چیز شامل بھی تھی, اور ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ کہا ہے, اپنا ٹوٹ ٹنگ کہا ہے. یہ جو نقشہ جاری کیا گیا ہے انویلنگ آف دس نیو میپ, اس کی بین الاقوامی طور پر کتنی اہمیت ہوگی, کتنا مضبوط کیس ہو جائے گا ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں, سیکورٹی کونسل میں, بین الاقوامی فوراز پر بات کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک آزاد ملک نے, ایک ڈیموکریٹک ملک نے اپنے نقشے میں باقاعدہ اس علاقے کو شو کر دیا ہے. دیکھیں اس کے 2 اینگلز ہیں, ایک اینگل ہے لیگل, ایک ہے پولیٹیکل, اور دونوں جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. لیگل اینگل یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ کیبنٹ کے ذریعے, جیسے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سمبولک میسج ہے کہ لیگلی ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈیکلریشن ہے, لیگل ڈیکلریشن ہے کہ دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان, نمبر 1. نمبر 2 ریگارڈنگ کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایک جو ہے وہ ٹیریٹری ہے, تو انڈیا کو بھی ایک سگنیفیکنٹ میسج ہے اس سے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی میسج ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو ہیں ابھی بھی ویلڈ ریزولوشنز ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا ایک ڈیموکریٹک میتھڈ کے ذریعے, فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ کے ذریعے. تو یہ چیز بہت سگنیفیکنٹ ہے لیگل پرسپیکٹو میں. پولیٹیکلی دیکھیے کہ ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از آلویز ابو لا, کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر تو زیادہ ایشو ہے کہ انٹرنیشنل لا کے طور کے اوپر اگر دیکھیں تو پاکستان کا کیس بہت سالڈ ہے. پاکستان کا جو کشمیر پہ جو کلیم ہے اور جو کشمیر کی فریڈم موومنٹ ہے وہ ایک لیجٹمیٹ لیگل موومنٹ ہے ہر اینگل سے, بالخصوص یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک, اب اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورلڈ کانشیس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو ہے فارن آفس اپنی ایکٹیویٹی کرے, جس میں یونائٹڈ نیشنز تک, OIC تک, اور جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے ڈپلومیٹک مشنز جو دوسرے ممالک میں ہیں ان میں ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, سیمینارز ہوں, آرٹیکل رائٹنگ ہو. انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اپروچ کیا جائے, وہ سیمینارز ہولڈ کرتی ہیں, ڈائلاگس ہولڈ کرتی ہیں مختلف ایشوز کے اوپر, اس طرح ہائی لائٹ کیا جائے. پھر ایک چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا جائے جو ہیومینیٹیرین ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جموں اینڈ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ٹیریٹوریل ایشو ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر پولیٹیکل سوورینٹی کس کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی, انڈیا کی ہوگی, وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پیپل آف جموں اینڈ کشمیر نے تھرو فیئر اینڈ فری پلیبسائٹ, جو انٹرنیشنل لا. یعنی یہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اجاگر کرنے کی بہت سی جہتیں ہیں. اس کی ایک جہت یہ بھی ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ان سڑکوں کا نام تبدیل کیا گیا جن کا نام جو سری نگر کی طرف جاتی تھی, یہ بھی ایک جہت ہے. اسی طرح جو نقشے کا اجرا ہے یہ بھی ایک جہت ہے. سفارتی محاذ پر بات چیت کرنا یہ بھی ایک جہت ہے. اس طرح انسانی حقوق کا معاملہ اٹھانا یہ بھی ایک جہت ہے. آسما, آپ سے بات کروں گا, آپ ایک میڈیا پریکٹیشنر ہیں اور لکھتی ہیں, اور آزادی اظہار کے معاملے پر ہم سب بہت کانشیس ہیں, آپ بھی کانشیس ہیں. اس کا جو یہ پہلو ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا کہ گزشتہ 1 سال سے وہاں پر کمیونیکیشن کا امبارگو ہے, انٹرنیٹ بند ہے, وہاں اخبارات جو ہیں وہ نہیں شائع ہو رہی, ٹی وی چینل جو ہیں وہ بند ہیں, اور دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی صحافی اس خطے میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو کتنا بڑا ایشو ہے, کتنا بڑا یہ معاملہ ہے اس لحاظ سے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور جو آزادی اظہار کا ایک انٹرنیشنل جو مانا ہوا ایک رائٹ ہے دنیا کا, اس پہ پابندی ہے. اس معاملے کو ایک صحافی کے طور پر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی صحیح. بنیادی جو اس کا حق ہے ہر انسان کا، یعنی بولنے کی آزادی، اس کے اوپر پابندی. اور وہاں پہ تو کشمیر میں صرف بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ موومنٹ کی آزادی ہے، وہاں پہ اپنی مذہبی جو تقریبات ہیں ان کو منانے کی پہ پابندی ہے، اس کے اوپر چلنے پھرنے پہ ان کی جو تحریک ہے اس پہ پابندی ہے، ان کے بولنے کے جو حق ہے وہ سلب کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر طرح کی جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. لیکن مجھے اس بات پہ ضرور ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اور اس کی وجوہات ہیں اس حیرت کی. وہ یوں صحیح. کہ پوری دنیا میں کہیں ایک کوئی معاملہ ہو جائے، ایون پاکستان کے اندر بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے، ہوتی ہے بہت ساری ہماری آزادیاں، ہم اپنی آزادیوں پہ بات کرتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن لوگ دنیا کو اتنی بڑی جیل جو ہے وہ نظر نہیں آتی. دنیا کو اتنی بڑی جیل جہاں پہ ہر طرح کی، یعنی وہاں پہ عورتوں کی ساتھ جو ان کی عزتوں کی پامالی ہے، جی. بچیوں کی. پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً لاک ڈاؤن تو پوری دنیا میں دسمبر کے بعد ہوا، آسما وہاں گزشتہ پہ ایک سال ایک میں سال ہو گیا ہے آسما ایک سال میں کہ دو وہاں سو پہ یہ تیرہ سب ہو رہا ہے. 213 افراد 213 کشمیری شہری جو ہے ہر عمر کے بچے سے لے کر جی بوڑھے تک ان کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں زخمی ہوئی. باقی گزشتہ سالوں کی 72 سالوں کی داستان تو بڑی خون چکا ہے. یہ صرف ایک سال کے فگرز ہیں، کتنی شہادتیں وہاں ہوئی ہیں. جی بات کیجیے. جی بالکل، اتنی شہادتیں اور پوری دنیا کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. کیا انسانی ضمیر کے اوپر اور جو عالمی ضمیر ہے اس کے اوپر کوئی چیز کچوکے نہیں مارتی کہ ایک اتنی بڑی جیل آپ نے بنا دی ہے جہاں پہ نہ بچوں کو جینے کا حق صحیح. ہے، نہ ان کو اسکول جانے کا حق ہے، نہ وہ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، نہ پہ وہاں پہ عورتوں کی عزتیں وہاں پہ پامال ہو رہی ہیں، اخبارات پہ پابندی، رسائل پہ پابندی، جرائد پہ پابندی، ٹیلی فون پہ پابندی، موبائل پہ پابندی، یعنی ہر طرح کی پابندی اس انسانی جیل کے اندر جو زندہ اس وقت علامت ہے پوری دنیا کے ضمیر کے اوپر کچوکے لگا رہی ہے. لیکن دنیا جو ہے وہ خاموش ہے. اس میں چوائس صاحب ہمارا جی تھوڑا سا اس لیے ہم اپنی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا پچھلے بالکل 5 ظاہر ہے. اگست جب سے ہم لے کے وکیل ہیں، اب جب اس سفیر 5 ہیں اس اگست تک کیس ہم کے نے اس کیا کاز کے کیا. وکیل ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنی بات کرنی چاہیے کہ ہم ہم نے کتنا مقدمہ لڑ کیا، رہے ہیں کیسے نا، اور کیا، کیا کشمیری موثر ہمیں تھا یا نہیں. دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل دیکھیے، کشمیری ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے ایک علامت ہے، ہم ان کے لیے ایک سپورٹ ہے. وہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح، ہم پاکستان کے ساتھ اپنا حصہ جوڑتے ہیں. آج بھی آپ کو مجھے دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی کشمیری شہید ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے پاکستان کے پرچم پاکستان کے کے اندر. پرچم میں. بالکل کیا صحیح. اس لیے ہمارا یہ حق، ڈبل حق ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہمارے مذہبی، ہمارے انسانی رشتے، ہمارے ہر طرح کے رشتے کشمیر کے ساتھ ہیں، ہمارے روحانی رشتے بھی کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بالکل. اس لیے آسما ہمیں اس کے ہم نے ایک اوپر بریک لینی زیادہ ہے اور تگ و بریک کے دو بعد یہ کرنی بڑا اہم چاہیے. اور جو نازک معاملہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے، یہ معاشی معاملہ بھی ہے، یہ جو بیسک حقوق ہیں اس کا معاملہ ہے. اور سب سے بڑھ کر دنیا کے ہر انسان کو جو رائٹ آف چوز ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ جس خطے کو چاہے رہنے کے لیے اختیار کرے، جو پروفیشن اختیار کرے. یہ دنیا کا ایک پیدائشی حق ہے، لیکن کشمیر کے عوام جو ہیں اس پیدائشی حق سے محروم ہیں. ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد سینیٹر صاحب سے، برسٹر صاحب سے اور آپ سے جو اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے مختلف جہتیں ہیں، ان پر بات چیت ہم کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. جی جی ویلکم بیک. اور وقفے سے پہلے آپ نے سینیٹر صاحب، آپ نے آسما شریف صاحب کی بات بھی سنی اور بیرسٹر افضل حسین صاحب کی بات سنی. آپ اس وقت بات کر رہے تھے ایسے قوانین کی جو بھارت میں متعارف کرائے ہیں، خاص طور پہ وہاں نئے لوگوں کو لا کے بسانے کی، جن کا اس خطے سے، اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرز پہ ہے جس طرح ویسٹ بینک پہ وہاں جو آبادی کی جو ڈیموگرافک جو اس کی پروپورشن، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈومیسائل کے نئے قوانین جو ہیں وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں. اس معاملے کو سینیٹ آف پاکستان میں آپ نے یقیناً اٹھایا ہوگا، اٹھائیں گے. لیکن جو دنیا کے جو جمہوری ادارے ہیں سو کالڈ، اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو لا آف نیچر ہے، جو نیچرلائزیشن کے قانون ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دنیا جو ہے اس پہ خاموش ہے. دیکھیں، میں تو اس کا کمپیریزن جو ہے نا ہندو راشٹرا، یہ ہندو تھیولوجیکل سٹیٹ کی طرف، اس کی تشکیل کی طرف سارے اقدامات ہیں.
اور وہ اقدامات جو ہے نا وہ نازی جرمنس اور اس کے نتیجے میں جو ہولوکاسٹ کا ایکسپیرینس ہوا اور ایکسپنج آف مائنورٹی فرام پیور ڈیوشے لینڈ کا جو ان کا تصور تھا، یہ اس راہ پہ چل پڑے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یا ہندو راشٹرا کے اندر براہمن راج ہو، اور براہمن راج کو جو تسلیم اس کی سپریورٹی کو کرتا ہے تو اس کو پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹنس وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایکول رائٹ کا وہاں پہ کوئی تصور نہیں۔ وہ فلسفہ جو ہے وہ ان ایکوالٹی پہ بیسڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو فطرت ہے اس کے اندر مساوی تقسیم نہیں ہے، لہٰذا جو ان ایکوالٹی ہے اس کو پریزرو بھی کیا جائے، پروٹیکٹ بھی کیا جائے، پروموٹ بھی کیا جائے۔ اور اس کی جو خطرناک صورتحال میرے خیال میں ویسٹ کو شاید اس وقت تک ریئلائزیشن نہیں ہے، جس کے طرف آسما نے بھی اشارہ کیا کہ ہیومن کانشنس ورسز اکنامک اسکروپلس، یہ دونوں کے بیچ میں کانٹیسٹ چل رہا ہے۔ ایک طرف معیشت کی زمین ہے، دوسری طرف انسانی ایموشنز کی، اخلاقیات کی، یہ اس پہ مبنی ایک کانشنس چل رہا ہے اور دونوں طرف کے کیمپ کے لوگ موجود ہیں۔ کب تک اس ریس میں ہیومن کانشنس کو آپ ڈینائی کریں گے، ویلیوز کو ڈینائی کریں گے، اخلاقیات کو ڈینائی کریں گے؟ 1 دہائی، 2 دہائیاں، 3 دہائیاں، سفر لمبا ہو گیا، بہت زیادہ یقیناً لمبا ہے، لیکن جو نیشنل سٹرگلز ہوتی ہیں یا قومی جنگیں جو ہوتی ہیں، میں چونکہ شاید تھوڑا سا قبائلی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں تو ہمارے ہاں تو تاریخ موجود ہے قبائلیوں کے یا مختلف قبیلوں کے 200 300 سال کی جنگیں عام ہیں۔ اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے، بیسیکلی اس کی وجہ وہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ جنگیں لمبی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور اس لمبی جنگ کی تیاری پاکستان کو بحیثیت قوم اور کشمیریوں آزادی کو کا بھی سفر بحیثیت جو ہے وہ قوم۔ طویل ہوتا ہے۔ برسر صاحب آپ سے یہی بات پوچھنی میں نے، یہ جو قوانین ہیں یہ خاص طور پہ ڈومیسائل کے اور کسی کا رہائشی حق جو ہے وہ چھین لیا جائے اور کسی اور کو جو جس کا تعلق اس دھرتی سے نہ ہو اس کو دے دیا جائے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی استحصال ہوتا ہے تو جو قوانین ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ مظلوم کو اور محروم کو حق دیتی ہیں۔ جب گزشتہ سال 370 کا جو تھا ریووک کیا گیا اور اس کے ذریعے جو آئینی حیثیت ختم کر دی گئی، تو ایک آسرا یہ تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ یا بھارتی عدالتیں، جن کا یہ جو دعویٰ یہ ہے ایک ڈیموکریسی میں عدالتوں کا آزاد ہونا چاہیے، ہمارا تصور یہ ہے، ہمارا آئیڈیل صورتحال یہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہیں۔ قانون دان جو ہے، دنیا کے قانون دان اور جو دنیا کے جورسٹ ہیں، وہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آسما شرازی صاحبہ نے جو باتیں کی ان کی تائید کروں گا، اور سینیٹر کاکڑ صاحب نے جو باتیں کی ان کی تائید کروں گا۔ دیکھیں، ہندوتوا کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہندوتوا ہے کیا اور ہندوتوا کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور ہندوتوا کے ذریعے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جیسے گھر واپسی، یہ بیسکلی کرسچنز اور مسلمس کے خلاف کہ یہ انویڈرز تھے اور جو یہاں پہ لوگ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں ان کو اپنے گھر واپس آنا ہے، یعنی کہ ہندوتوا میں ہندو مذہب میں واپس آنا ہے۔ اس کے لیے ایک کھلے عام ایک کمپین کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو کوشچن کیا بڑا پرٹنٹ کوشچن ہے آرٹیکل 370 کا۔ دیکھیے، آرٹیکل 370 کو جیسے انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اس میں اپنے کانسٹیٹیوشن کو مرڈر کیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو بیسکلی جو ان کانسٹیٹیوشنل وے کے ذریعے پروسیڈ کر کے انہوں نے امینڈ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں کی جو عدالتیں ہیں انفارچونیٹ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ وہ بیسکلی جو ایک سو کالڈ ڈیموکریسی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ دے رہے تھے اور جو امپریشن دے رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے، بابری مسجد کے اوپر جو ہندو ٹیمپل بنانے کی جو انوگریشن ہے وہ بھی انہی دنوں میں کرنا آج ہی کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک بیسکلی کیا چیز ہے، سمبولک ہے، ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کو اور سب کانٹیننٹ کے باقی مسلمانوں کو، بے شک وہ بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں۔ جہاں تک جورسٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیے جورسٹ جو ہے وہ انڈیا کے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر کنڈیم کیا ہے۔ انڈین اپوزیشن نے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کو کنڈیم کیا، کانگریس نے کنڈیم کیا، پاکستان سے اور باقی انٹرنیشنل اس میں بہت سے لوگوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہیں اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ایکسپریس کیا ہے۔ اب یہاں پہ پریکٹیکل ایک ایشو آ گیا کیا کہ دیکھیے، جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ وائلنس کے ساتھ بیکڈ ہوتی ہیں، تو وہ وائلنس طاقت پہ بلیو کرتی ہیں، وہ دلیل پہ بات نہیں کرتی، وہ مکالمے پہ بات نہیں کرتی، وہ وائلنس بیسڈ ہے اور یہ وائلنس کو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے ایک ویپن آف وار کے طور کے اوپر اڈاپٹ کیا۔ اسی پہ میں چاہوں گا آسما شرازی صاحب آپ سے بات کروں۔ گزشتہ سال جب 5 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہی غالباً، اگر تاریخیں مجھے درست یاد ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان واشنگٹن گئے تھے بائی لیٹرل دورے پر، جہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس کے علاوہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سپٹمبر میں پھر وہ UNGA میں گئے اور دونوں مواقع پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
سالسی کی بات کی، یعنی مذاکرات کی بات کی، لیکن دیکھا یہ گیا ہے، تاریخ یہ ہے کہ اگر وہ ملٹی لیٹرلزم کی بات ہو تو بھارت اس سے بھی راہ فرار اختیار کرتا ہے. اگر وہ بائی لیٹرلزم کی ہو، پاکستان کہتا ہے کہ آئیں ہم اپنے علاقائی لیول پہ بات کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی بھارت جو اٹھ جاتا ہے. تو یہ دونوں رویے جو ہیں، یعنی مذاکرات سے بھی انکار کرنا، دو طرفہ بات چیت بھی نہیں کرنی، دونوں کے بعد پھر یہ جو مکالمہ ہے، یہ مکالمہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کون ایسا ہوگا جو بھارت کو اس بات پہ مجبور کرے گا کہ آئیں آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں؟ جی دیکھیے، بھارت کو صرف ایک ہی زبان سمجھ میں آتی ہے اور وہ ہے جارحیت کی، کیونکہ وہ خود جارح ہے تو اس لیے اس کو جارحیت کی زبانیں سمجھ میں آتی ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چائنا نے جب لداخ کے اوپر قبضہ کیا ہے، ہم اس کے منہ توڑ جواب ان کو دیا ہے اور کافی علاقہ کیپچر بھی کر لیا، تو بھارت کہاں گیا؟ خود مودی سرکار جو ہے اس کے اوپر اتنے انٹرنل طور کے اوپر، اندرونی طور پہ ان کے اوپر اتنا زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے ان کی ساری جماعتوں کو، تو ان کو یہ زبان سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کشمیر پہ قبضہ کر لینا چاہیے یا ہمیں جو ڈیفینیٹلی ایک پوری پاکستان دنیا تو کا سیاسی قانون جدوجہد ہاتھ کی میں بات لینا کی چاہیے. ہمیشہ، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی پالیسیاں ضرور جارح بنانی چاہیے. ہمیں ایسی جارحان، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ معیشت کے بلبوتے پہ، کیونکہ 1.25 ارب کی آبادی ہے اور معیشت بھی بڑی ہے، گوگل کا وہاں پہ جانا، ابھی حال ہی میں آئی فون کا وہاں سے لانچ ہو جانا یا ان کو کہہ دینا، اور پھر 1.25 ارب کی جو آبادی کے اپنے اپنے جو لوازمات ہیں، اور پھر ایک بڑا مین پاور ہے، اور پوری دنیا کی وہاں پہ ایک پوری منڈی کی نظریں ہیں، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ اس کی حیثیت موجود ہے. پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے. ہم جس پوزیشن کے اوپر ہیں، کیا ہم نے اس کو کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی ضرور سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں دنیا پہ پریشر بڑھانا کیسے ہے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے، کاکڑ صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، یہ پڑھے ان کے آپ دیکھیں کہ کیا یہ دنیا کو جا کے کنونس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے 1 سال میں جو ہم تنقید کر رہے ہیں، ہمیں پارلیمنٹری ڈیلیگیٹس بھیجنے چاہیے تھے، ہمیں ڈیلیگیشنز والیوم جو بھیجنے ہے چاہیے اتنا تھے، نہیں رہا جو اس سے کشمیر پہلے ہوتا کمیٹی تھا. کو ایکٹیو کرنا ایکسچینج جو چاہیے تھا. پارلیمنٹیرین کے ڈیلیگیشن پارلیمنٹ کے بالکل اوپر ٹھیک ہے، ان کا اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو صاحب دیکھیے، ہوتا یہی ہے کہ جیسے آپ اتنے عرصے سے پارلیمنٹ کور کریں، ہوتا یہی کہ پارلیمنٹری پلیٹ فارم پہ جب بات ہوتی ہے اور اپوزیشن پارٹیز بات کرتی ہیں، مختلف جماعتوں کی جا کے مختلف جماعتیں بات کرتی ہیں، تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. ان کی وہ بات سنی پریشر جاتی ہے، انٹرنیشنل بالکل پریشر میں صحیح. کنورٹ یہی ہوتا ہے. بات پوچھیں گے پاکستان انوار نے کاکڑ پچھلے صاحب 1 سے. سال میں اس پہ زور نہیں دیا. جی بالکل، انوار کاکڑ سے میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آسما نے بات کی ہے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، گزشتہ 1 سال کے واقعات کو دیکھیں تو ہمارے ہمسائے میں افغانستان ہے اور اس پہ ہماری لیوریج ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. اور امریکہ جو کہ مذاکرات کرنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ انگیج بھی تھا. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جو افغانستان میں ہماری ضرورت ہے اس کو ہم مقبوضہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے سپر طاقت کی جو اس کے اپنے مفادات تھے، اس لیوریج کو استعمال کرتے؟ کہ ہم نے استعمال کیا اس طرح سے اس لیول پہ جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی ذاتی وضاحت بھی دے دوں کہ لاسٹ سپٹمبر ہم ایک ڈیلیگیشن جو کہ میں لیڈ کر رہا تھا، ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں کوئی 8 تھنک ٹینک سے ہمارا انٹریکشن ہوا. صحیح. اور اس میں افغانستان سے لے کے کشمیر تک پہ گفتگو ہوئی. UNGA کی جو اسپیچ تھی، صحیح. ہم اس ہال میں پریزنٹ تھے اس وقت. جی. یہ 6 پارلیمنٹیرینز جو تھے. برنگنگ اٹ بیک، دیکھیں، فار امیریکنز دا ورڈ کے واز کابل وچ واز کشمیر فار آس. صحیح. جو ان کی پرائیورٹی تھی، ان کا انٹرسٹ تھا، یا ان کی جو پری ڈومینیٹڈ تھنکنگ تھی، وہ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے. اور جو ان کی گلوبل اکنامک اور ملٹری پوزیشن ہے، ظاہر ہے وہ اپنی پرائیورٹی کو بڑے سٹل انداز میں قائم رکھنا چاہتے تھے. یس، ہمارے ہاں یقیناً ہماری جو لیوریج یا جو نیوسنس ویلیو بنی ہوئی تھی، وہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی کے تحت بنی ہوئی تھی. اس کو ہم جب بھی تذکرہ اس کا کرتے تھے، وہ سنتے تو ضرور تھے، ایٹ لیسٹ انہوں نے سننا شروع کر دیا. اور اسی کا نتیجہ تھا جس میں ٹرمپ نے یہ اناؤنس بھی کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ میں ثالثی کے کردار ادا کرتا ہوں. میں دوبارہ مودبانہ گزارش کروں گا، ہمیں ہیمر کرنا چاہیے. اٹس اے پروسیس، زیادہ زور اٹس ناٹ این ایونٹ. زیادہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم سب یہی بات کر رہے ہیں کاکڑ صاحب کہ ہم ہیمر ہی نہیں کر پائے ہیں، ہم دنیا کو بتا نہیں پائے ہیں. اتنا بڑا برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد سے اب تک اسما اور آپ بات کر لیں، پھر ہم بریک لینی ہے. میں آپ کی اجازت سے کنکلوڈ کر لوں. موومنٹ جو بنی ہے، ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. میں اس کو لپیٹتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ پارلیمنٹیرینز کا رول ہے، ساتھ میں انٹیلیجنشیا کا رول ہے، انٹلیکچوئلز کا رول ہے، ایکڈیمیا کا رول ہے، جرنلسٹ کا رول ہے، بزنس پرسن کا رول ہے
جتنی بھی ایک پوری سوسائٹی کی society جو ہے وہ سیکشنز لے کے ہیں چلتی ہے. پاکستانی ڈائسپورا کا بہت بڑا بالکل رول صحیح. ہے، وہ امریکن پالیٹکس میں بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہماری اپنا جو ڈاکٹر ایسوسیشن ہے یہ 60,000. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیں، بریک کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے بالکل چونکہ آپ نے لائرس کی بات کی ہے، آپ نے سوسائٹی کی بات کی ہے، تو ہمارے پاس نمائندگی بھی ہے ایز انٹلیکچوئل لائر کے طور پر کہ اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلا جائے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس موضوع پر پھر اس بات کو جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے پروفیسر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، کسی کا جو معاشی حق ہے چھیننا، گزشتہ ایک سال میں $4 ارب کا مقبوضہ کشمیر کی جو لوکل اکانومی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے. ان سب چیزوں کو لے کر قانون دان جو ہیں، آپ لوگ ہیں، وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے جس کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں. دیکھیں جیسے بھی بریک سے پہلے جو ہے آسمہ شرائع صاحبہ نے بھی کہا، کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس طرح ہم ڈیولپ نہیں کر پائے اس موومنٹ کو. یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کی آزادی کی، اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جانے کے لیے ہمیں جو ایفرٹس کرنی چاہیے تھیں در حقیقت وہ ہم نہیں کر پائے، اور وہ اچیو بھی ہم اس کا کوئی رزلٹ نہیں کر پائے. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بنے بے شک، لیکن اس میں جو ہے ایکسپرٹس کو ساتھ دیا جائے. ایک جرنلسٹ کو، ایک ایکسپرٹ انٹرنیشنل لا کے جو ماہرین ہوں، جن کو جموں اینڈ کشمیر کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، لیگل ہسٹری کا پتہ ہو، پولیٹیکل ہسٹری کا پتہ ہو، ڈائنامکس کا پتہ ہو، وہ تاکہ اپنا کیس جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. وہ بتا سکیں کہ ڈیموگرافک چینج کیوں انڈیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ بتا سکیں کہ یہ جو لاز بنائے گئے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں، وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کے خلاف ہیں، اس کی وائلیشن میں ہے. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آسما سے ہم بات کر لیں تھوڑی سی مختصر. آسما، ایک بڑا ایشو ہے آج حکومت پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا. صبح سے سارے ملک میں ایکٹیویٹی جاری ہے، پارلیمنٹ انوالو ہے، پرائم منسٹر انوالو ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ خود ریلی لے کے آئے، اور آج ابھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ آزاد کشمیر بھی گئے ہیں لیجسلیشن اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے. کیا اچھا نہ ہوتا، بہتر نہ ہوتا کہ آج اپوزیشن کو، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دعوت دی جاتی، وہ بھی ڈیلیگیشن میں شامل ہوتے، وہ بھی دورہ کرتے، اور وہ تاکہ ایک ایسی کنسنسس کی جو ہے وائس جاتی دنیا کے سامنے، کشمیریوں کے سامنے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی. مختصر جواب دیجیے گا. بالکل بالکل اس پہ ہونا چاہیے تھا. نہ صرف یہ بلکہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کل ہے، آج بھی ہونا چاہیے تھا، کشمیر اسپیسیفک ہونا چاہیے تھا. ایک میسج، ایک پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے تھا کہ کشمیر پہ پاکستان کی پوری قیادت، وہ اپوزیشن ہے، اور یہ واحد غیر متنازع مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے تمام اپوزیشن اور حکومت اور عوام جو ہے وہ ایک صفحے کے اوپر ہے. پوری ریاست، پوری عوام اور پاکستان جو ہے وہ ایک صفحے پہ ہے. ایک میسج جانا چاہیے تھا. کل بھی جو کانفرنس ہوئی ہے وزارت خارجہ میں، کاش کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی، پرائم منسٹر تمام لیڈرز کو خود ملتے، خود چیئر کرتے اس کو، اور ایک میسج جاتا، وہاں پہ پیش کرتے یہ نقشہ، وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی پرائم منسٹر ساری قوم کو اس پہ ساتھ نہیں لے کے چل پائے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے. آج بہت اچھا کیا، وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں، قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی، سب کچھ سب بہت اچھا ہوا ہے. پریزیڈنٹ بھی ہیں، عوام بھی ریلیاں نکال رہے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا نوٹس کرتی ہے، جس کو کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن جہاں پہ مشترکہ قرارداد اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی ہونی چاہیے تھی، اور لیڈرشپ کو ایک صفحے پہ پرائم منسٹر کو ساتھ ضرور لے کے چلنا چاہیے. اس وقت پارلیمنٹ کی نمائندگی کاکڑ صاحب آپ کر رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے گزشتہ چند ماہ سے بین الاقوامی ایکٹیویٹی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، سفر نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے آنے والے دنوں میں UNGA پھر آ رہی ہے، اور بہت سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے. کتنا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ پلان ظاہر تیار کر رہے ہوں گے آپ کہ پاکستانی جو ڈیلیگیشنز ہیں، پاکستان کا اپر ہاؤس ہے، پاکستان کا لوئر ہاؤس ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اسی طرح ایکٹیویٹ ہو کشمیر کمیٹی کے پلیٹ فارم پر، خارجہ ملک کمیٹی کے پلیٹ فارم پر، دنیا کو یہ معاملہ بتانے کے لیے 72 سال کی ہسٹری اور پھر گزشتہ 1 سال کی ہسٹری. لیکن میرے خیال میں اس کا آنسر جو ہے نا وہ ڈیجیٹل پریزنس میں ہے. شاید جو فزیکل ٹریول ہے وہ انٹرنیشنلی آبسٹرکشنز ہیں اس کے لیے، لیکن وہ بحال ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی، اس طرف جاری ہے. جیسے نارمل ہوگی یہ ریزیوم بھی ہو جائیں گی. کل میرے خیال میں اسپیکر صاحب نے فارن آفس میں، میں میٹنگ میں تھا،
انہوں نے سجیسٹ کیا تھا جوائنٹ ریزولوشن کے لیے، جس کو پازیٹیو بڑا رسپانس آیا تھا پی ایم ایل این اور پی 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 کی جانب سے، بل تمام جماعتوں کی جانب سے. تو مجھے کبھی امکان ہے کہ جوائنٹ ریزولوشن کل کشمیر پہ متفقہ طور پہ آ رہا ہے انشاءاللہ. اور باقی اب یہ بات آئی ہے چھوٹی موٹی پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی، لیکن تمام پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن جو نقشہ بنایا گیا، جاری کیا گیا، اس پہ اپروول لی گئی سب کی، اور کیبنٹ سے پہلے اپوزیشن سے ان کو اعتماد میں لیا گیا اور انہوں نے اس کو بہت اس جسٹر کو اپریشیٹ کیا. گریٹ. میں یہاں پر ایک اہم نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ ہندوستان کے پیس لونگ اور پاکستان کے جو امن کے دائی ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بدقسمتی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، کشمیر کی وائلنٹ ہسٹری ہے. پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان پہ جو الزامات دھرے جا رہے تھے وہ اب ریورس ہو گئے ہیں. کوئی شخص بین الاقوامی دنیا میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی جانب سے دراندازی ہے. تو یہ 2 دہائیاں جو ہیں وہ نان انٹرفیئرنس کی ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں، لیکن پیس کا ڈیویڈنڈ نہیں آ رہا. اب جب پیس کا ڈیویڈنڈ نہیں آ رہا اور اس کے نتیجے میں آپ ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں تو اس ایب نارمل ایکٹیویٹی کا ایب نارمل ریئیکشن آتا ہے. آپ اگر 5 لاکھ افراد کو 5 سالوں میں 15 سالوں میں وہاں بسانے کی کوشش کریں گے تو ریئیکشن نیچرلی ہو سکتا ہے یہ آئے کہ وہ وائلنس کی طرف جائیں اور 50 آدمی ماریں گے اور 5 لاکھ افراد یا 50 لاکھ افراد سائیکولوجیکلی سرنڈر کر جائیں گے. کشمیری پنڈت اس کا ایک ایگزامپل ہے جو سن آف دا سوائل تھے. یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. یعنی ایک نیا جھگڑا، ایک نیا فساد، پھر وائلنس، نیا انتشار جو ہے اس خطے میں. چاہے وہ کسی کو برا لگے اچھا لگے، وائلنس کسی بھی وقت ریزیوم ہو سکتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ جو الزامات تھے وہ تو ختم ہو گئے کہ اب کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی درند، کہ اس کا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ کشمیری کو نہیں ہو رہا، نہ کشمیریوں کو، کسی کو نہیں ہو رہا. پاکستان کی یہ نقطہ ہے جس پر حکومتوں کو اور انٹلیکچوئل کو سوچنا چاہیے. وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا. بیرسٹر صاحب، افضل صاحب آپ کا بھی شکریہ، سینیٹر نوار کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ، اور آسمہ شریف صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے ناظرین جو ہیں ان تک جب یہ بحث جو ہے پہنچ رہی ہوگی تو اس کے 2 نکات بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر بھی شدت کے ساتھ اٹھانا چاہیے. دوسرا یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ اگر اس کے جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز تک نہ پہنچے تو خطہ ایک نئے انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے، وکلاء ہیں، قانون دان ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، تاجر ہیں، پارلیمنٹرین ہیں، ان سب کو آگے بڑھ کر اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ جو قضیہ ہے، یہ تنازع جو ہے، اس کا کوئی حل ہو سکے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.